بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وقت کئی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے لیے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کے ذکر کا خاتمہ ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، قوم یجوج مجوج جیسی وحشت ناک قومیں گزر گئیں اور فرعون، نمرود، شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا، لیکن ان سب کے حالات پڑھ کے اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا کہ جس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض شخص یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلیں کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا اور مکار شخص کے ہیں۔ یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اصل میں یہود سے ہوگا۔ وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ سے لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دنسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی، اس پر کاف رے یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑے گا۔ پہلے سال زمین 1/3 پیداوار روک دے گی اور آسمان 1/3 بارش، دوسرے 2/3 پیداوار اور بارش روک دی جائے گی، اور تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار، جس سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی تمام کتابوں میں متفقہ ایک حدیث موجود ہے جو کہ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ پس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا
اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے، اور پھر لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے اور اس کی تصدیق کر لیں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو گلا اگانے کا حکم دے گا، زمین گلا اگائے گی، ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال، پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ پس دجال اس حالت میں ہوگا کہ اس دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرق جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کے سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ بحوالہ مسند احمد دجال کے ظہور کے فوراً بعد 70,000 یہودی اصفہان میں اس کی تابع داری میں آ جائیں گے۔ اس سے بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے سوائے چند مومن مردوں اور مومن عورتوں کے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابع دار ہوں گی، وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ وہ کہیں دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ دجال نہ مرد ہوگا لیکن بہت سی عورتیں اس سے ہم بستر ہوں گی کہ اس کے بچے کو پیدا کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو پائے گا۔ ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر باندھتی ہیں، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنی فتنہ سامانی سے گمراہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اندازہ کر لیں دوستو کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ، کینہ، شراب نوشی، زناکاری میں ملوث ہیں۔ تو سوچیں کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو سورۃ کہف کی ابتدائی آیات یاد کرنے اور جاننا پڑے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال